سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. ماضی میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے. میں اس کو وزیر بنا دیتا, اس کو نہ کرتا. یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت. ہم نے اتحاد کا بنیاد اس لیے رکھا تھا کہ اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے. اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائی. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. NA 249 کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ ووٹنگ ہو گئی جی, اچھا ہو گئی جی, اچھا گنتی جاری ہے جی, گنتی ہو گئی جی, پیپلز پارٹی جیت گئی, نہیں جی دوبارہ گنتی کرائی جائے, اچھا حکم امتناعی آ گیا, اب جی 4 مئی کو دوبارہ گنتی ہوگی, نہیں جی دوبارہ الیکشن کیا جائے پورے حلقے میں. یہ کراچی کے عوام کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ مذاق تو ویسے اسد عمر صاحب نے بھی کیا ہے کہ اگر کام نہیں کرنے دیا گیا تو وزیر اعظم عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. حالانکہ خود وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں, وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں مجھ سے غلطیاں ہوئیں, میں سوچتا رہتا ہوں. پھر وزراء کی تعیناتی میں ان کو لگانا چاہیے تھا, ان کو نہیں لگانا چاہیے تھا, میں سوچتا رہتا ہوں. تو کیا یہ پیغام اسد عمر صاحب والا, اسمبلیاں توڑنے والا, یہ صرف جہانگیر خان ترین کے لیے ہے, ان کے گروپ کے لیے ہے, یا یہ پیغام کسی اور کے لیے ہے؟ یہ ہمارے موضوعات ہیں. انتہائی معزز اہم مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, تعارف کرا دیتا ہوں. میں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب حامد میر صاحب, اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. تارڑ صاحب, میں آپ سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ اس وقت کمپلیننٹ کراچی میں آپ ہیں. ایک تاثر یہ ابھرا ہے کہ وہی الیکشن کمیشن جو ڈسکا میں فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کا متحمل ہو سکتا تھا, اہل تھا, وہ NA 249 میں وہی الیکشن کمیشن اب اس پر آپ کی آئی بروز اٹھ گئی, انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہوئے, کہ اگر نون لیگ جیت جائے تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہے, اگر ہار جائے تو پھر دھاندلی ہے. دیکھیے, آپ نے اگر وہ درخواست دیکھی ہے تو شاید اس سے زیادہ اور واضح ہو جائے. نون لیگ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی ریگنگ ہوئی ہے, جو کہ ڈسکا میں ہوئی, جس طرح سے وہاں پہ پولیس آفیسرز کو بار بار بدلا گیا, انتظامی مشینری کو استعمال کیا گیا. پولنگ کے دوران بھی ڈسکا میں جس طرح قتل و غارت گری اور جو وہاں پہ لا لیسنس ہوئی, یہاں پہ ہمارا تو یہ ہے کہ مارجن اتنا تھن ہے اور ریزلٹ کچھ ان ایکسپیکٹڈلی اتنا کلوز گیا ہے, کیونکہ بڑے سارے سرویز آ رہے تھے, ایون جو ٹی وی چینلز دکھاتے رہے سارا دن کہ کس کو برتری ہے, اور پھر ریزلٹس آتے رہے جب شروع میں, تو ایک واضح برتری تھی مفتاح اسماعیل کی, اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ ان سے کافی پیچھے نظر آتے تھے. اور اس کے بعد پھر کچھ 70-80 پولنگ سٹیشن جب باقی رہ گئے تو پھر یہ سلسلہ رک گیا, اور وہ 4-5 گھنٹے کا اس میں تعطل آیا, جس کی وجہ سے پھر وہ آئی بروز جو ہیں وہ ریز ہوئے. اور ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ, کیونکہ مارجن بڑا تھن ہے, انڈر 1000 ہے, اور نئے قوانین کے تحت اگر مارجن 5% سے کم ہو یا ایون 10,000 ووٹ سے کم ہو تو وہ ری کاؤنٹ کا ایک اچھا کیس بن جاتا ہے. تو اس درخواست میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو ہمیں ری کاؤنٹ دے دیا جائے, اور دوسرا جو واٹس ایپ کے ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ جو RSTG کا ایک انہوں نے سسٹم متعارف کرایا ہے, اس میں جو تعطل پیش رہا 4 گھنٹے کا, اس کی انکوائری کر لی جائے. اس سے زیادہ تو نہیں مانگا وہاں پہ. اور یہ میرے خیال میں دیکھیں نا, یہ جتنے بھی بیانات آئے, بے شک رات میں آئے کہ 40 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آ رہا, پھر دن میں بھی بیانات آتے رہے کہ جی پیپلز پارٹی نے وہاں جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو انفلوئنس کیا. آپ بالکل ٹیکنیکل اپینین دے رہے ہیں کہ مارجن چونکہ تھن ہے اس لیے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی ہے. تو کیا یہی ریزن ہے کہ چونکہ 600, پچھلی بار بھی واڈا صاحب سے جب میاں شہباز شریف ہارے تھے وہ بھی 600-650 کا مارجن تھا, کیا صرف یہی ریزن ہے کہ چونکہ مارجن کم ہے درخواست دے دیتے ہیں؟ نہیں, دو چیزیں ہیں نا. نمبر 1 یہ ہے کہ جو ریزلٹ, کیونکہ یہ شہری حلقہ تھا اور پولنگ سٹیشن قریب واقع تھے, اگر 200 کے قریب پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آ گیا تو کیا وجہ ہے کہ جو 70 سے 80 پولنگ سٹیشن اور پھر بالخصوص آخری 40 اور 35 پولنگ سٹیشن ان کا ریزلٹ صبح 3 بجے تک نہیں پہنچا.
اور وہ 6 گھنٹے کی جو اس میں تعطل ہے وہ فکر انگیز ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ایک انکوائری کر لی جائے جو کہ سیکشن 9 کے تحت الیکشن کمیشن کرتا ہے، اور ہونے کی وجہ سے ایک فورینسکلی چیزیں دیکھی جا سکتی ہے جب آپ ٹھیک ہے ویسے رائٹ بنتا ہے جو بھی کینڈیڈیٹ ہے ان کا جو مرضی اپلیکیشن دیں. ادھر رکیے گا حامد میر صاحب، کراچی NA 249 پہلے بھی مذاق بنا کہ فیصل واڈا جیتے، پھر میاں شہباز شریف 600 650 سے ہارے، لیکن مسلسل اس پر کوسچن ہوتے رہے. اب الیکشن ہوا، ٹرن آؤٹ کم ہو زیادہ ہو، اگر 5% خواتین کے ووٹ اور 10% اوور آل ووٹنگ ہو جائے تو ویلڈ الیکشن ہوتا ہے. لیکن چونکہ لیٹ آئے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 11:30 بجے تک ریزلٹ آ گئے تھے لیکن وہ کنسولیڈیٹ کر رہے تھے اس لیے دیر سے ملے. یہ کراچی کے عوام کے ساتھ مذاق کیوں ہو رہا ہے حامد میر صاحب؟ پراچا صاحب دیکھیں، میں یہ جو رائے ہے نا پیپلز پارٹی کی کہ جی ریزلٹس 11 ساڑھے 11 بجے تک آ گیا تھا تو اس کو کنسولیڈیٹ کر رہے تھے، یہ بات میں نہیں مانتا. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو NA 75 دسکا کا جو الیکشن تھا تو اس میں تو جیتنے والے کینڈیڈیٹ نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے. جو دوسرے نمبر پہ کینڈیڈیٹ تھا اس کے 93,000 ووٹ تھے. وہاں پر جو ریزلٹ تھا وہ 12 ساڑھے 12 بجے تک کنسولیڈیٹ ہو گیا. اتنے زیادہ وہاں پہ پولنگ ہوئی، اتنے زیادہ ووٹ پڑے. یہاں پر تو پولنگ ہی جو ہے وہ 22% ہے، اور جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے 16,000 ووٹ ہیں، جو دوسرے نمبر پہ ہے اس کے 15,000 ووٹ ہیں. تو یہ کس قسم کی کنسولیڈیشن تھی کہ 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی اور آپ نے صبح 4 بجے کے قریب جا کے الیکشن کے رزلٹ کا اعلان کیا؟ تو اس کا مطلب ہے 11 گھنٹے تک آپ کی کنسولیڈیشن نہیں ہو رہی تھی. تو حامد میر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ فالٹ جو آپ بھی فرما رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا ہے، یہ پھر کس کا فالٹ بنتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ فالٹ جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو NA 75 میں جو ہوا تھا، ایک دفعہ الیکشن ہوا پھر اس کی دوبارہ ری پولنگ ہوئی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس الیکشن میں بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت سی اس کے سسٹم میں خامیاں ہیں، اور اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کافی خامیاں ہیں. تو اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر NA 249 جو ہے وہ صرف ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، پولنگ بھی زیادہ نہیں ہوئی، تو آپ شام 5 بجے پولنگ بند کرتے ہیں اور صبح 4 بجے جا کے رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، تو اگر جنرل الیکشن ہو رہا ہو تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے گا؟ لہٰذا ان شکوک و شبہات کو تقویت ملتی ہے، اور میں اس رائے کا حامی ہوں کہ الیکٹرل ریفارمز ہونی چاہیے. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر یہ ساری چیزیں جو ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ الیکشن نہیں. ایک بات میری مکمل کرنے دیں جی پلیز. ایک میں رکوں گا نہیں، میں 10 سیکنڈ لوں گا آپ سے جی پلیز. کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو جمہوریت کی لمبردار ہیں، میں تینوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، میں مسلم لیگ نون کی بھی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف کی بھی بات کر رہا ہوں، اور تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کے اندر الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان پارٹیوں کے اندر بھی الیکشن کروائے، اور جب کوئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک طریقے سے کروائے. ان پارٹیوں کے اندر، ان تینوں پارٹیوں سمیت تمام پارٹیوں کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے، وہ ریگڈ الیکشن ہوتا ہے. اس میں یہ دھاندلی کرتے ہیں، الیکشن کمیشن خاموش رہتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے، الیکشن ود ان پولیٹیکل پارٹیز بھی فیئر ہونا چاہیے اور باقی الیکشن بھی فیئر ہونا چاہیے. اس کے لیے پولیٹیکل اور الیکٹرل ریفارم ضروری ہیں. سینیٹر علی ظفر صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ نے درست کہا، انہوں نے کہا کہ جی آپ بات کر رہے ہیں اس الیکشن کے کنڈکٹ پہ، آپ تو گنتی میں ہی نہیں ہیں، دوبارہ گنتی ہو یا نہ ہو یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا ڈاؤن فال کیوں ہوا جی؟ اگر ری الیکشن ہوتا ہے تو پھر ساری پارٹی کو ایک طرح سے دوبارہ چانس ملتا ہے کہ وہ جا کے الیکشن میں حصہ لیں. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی 4تھے نمبر پہ ہے یا 5ویں نمبر پہ ہے تو ان کا رائٹ نہیں ہے یا حق نہیں ہے الیکشن کو چیلنج کرنے کا، یہ ووٹر الیکٹرل پروسیس سے تنگ آ گئے. وہ جب بہرحال سینیٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ایک منیمم سٹینڈرڈ ٹرن آؤٹ کا رکھا ہوا ہے وہ تو میٹ ہو گیا، جو بھی اب جیتا وہ تو جیت گیا. اگر ری الیکشن تو فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن میرا جو پریسائز کوسچن تھا
کہ जो हुआ कल, जितना भी टर्नआउट लो था, उसमें तो पीटीआई बहुत नीचे चली गई, अपनी सीट लूज कर बैठी। देखिए प्राचा साहब, ये लॉजिकल मंतक की बात नहीं लगती। अगर तो फिर किसी का ये कहना कि कोई चौथे नंबर पे आया या तीसरे नंबर पे आया, वो फिर सारा का सही, इसलिए ये आप नहीं कह सकते कौन चौथे पे था और किसको जीतना चाहिए था। हो सकता है रिगिंग ऐसी हुई हो कि हम लोग पीटीआई नंबर 1 हो लेकिन उसको नंबर 4 करा दी। चले इधर रुकिएगा, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। सेनेटर साहब जरा आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आवाज जरा डिस्टर्ब हो रही है, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, सियासत के हवाले से। बैरिस्टर साहब, आपसे बात हो रही थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ गया, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। अब असद उमर साहब ने एक बयान दिया और पहले वजीर आजम के हवाले से भी ये बातें होती रही कि ऐसा सोचा जा रहा है, वैसा सोचा जा रहा है। बुनियादी कॉन्टेक्स्ट तो जहांगीर खान तरीन की शिकायत और उनके ग्रुप के हवाले से, आप चूंकि तहकीकात कर रहे हैं, FIA से भी आप मिल रहे हैं, चीनी की कीमत बढ़ी थी, तहकीकात उस वक्त शुरू की गई थी। आप अब FIA के साथ आप क्या प्रोब कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को तो बताइए। जी, मैं वो अभी उस पे आता हूँ। मैंने लास्ट आई थिंक आपको शायद आवाज दुरुस्त नहीं आई थी। जी। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब आप एक बार इलेक्शन को चैलेंज कर देते हैं कि उसमें रिगिंग हुई, तो फिर ये कहना कि कोई चौथे नंबर पे है या पहले नंबर पे है, वो फिर एक इररिलेवेंट हो जाता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। क्योंकि अगर रिगिंग हुई हो सकता है चौथे नंबर पे नंबर 1 पे आ रहा हो, लेकिन रिगिंग की वजह से उसको चौथे नंबर पे ले गए हों। इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करती है कि इलेक्शन रिग हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि वो सारी नंबर्स जो थे आए वो गलत आए और ये एक इलेक्शन दोबारा होगा और फिर पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल ये था, जो प्रोब मैं कर रहा हूँ, जो इंक्वायरी मैं कर रहा हूँ, जिसकी रिपोर्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को देनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। वो एक्चुअली कोई मैंने जजमेंट देने नहीं जा रहा, या मैं किसी अदारे के ऊपर बैठ के तो उनका वो जो है नहीं स्क्रूटनाइज कर रहा या रिव्यू नहीं कर रहा। जहांगीर तरीन साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये जो इल्जामात हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये इल्जामात ऐसे हैं जिनके जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो मेलिफाइडे हैं, वो बदनीयती पे बेस्ड हैं और इसलिए ये इनकी तहकीकात कराई जाए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर नंबर 1 तो उनका मौक़िफ़ ये है कि वो किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते जो कि बेबुनियाद हो या जो किसी मेलिफाइड वजह से जो किसी बदनीयती पे बेस्ड हो, और वो चाहते हैं कि उनको हकायक बताए जाएं कि असल मामला क्या है, दस्तावेजात देख के और दोनों पार्टीज को सुन के। और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए है, इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है इस रिपोर्ट की, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, ये एक इंटरनल पार्टी का मामला है। तो इस सिलसिले में जहांगीर तरीन साहब ने भी चूंकि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसमें बैरिस्टर साहब, आप चूंकि बैरिस्टर हैं, एक बड़े लॉयर हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि FIA बाकी जिन लोगों की तहकीकात कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी से हों, वो नून लीग से हों, वो फेक अकाउंट्स का केस हो या दीगर रमजान शुगर मिल वगैरह का केस हो, तो वहां पर कितना इस तरह का जेस्चर दिया जाता है दूसरे एक्यूज को, जितना अब अपनी पार्टी, जैसे आपने खुद फरमाया कि ये तो अपनी पार्टी के अंदर की बात है। देखें, ये जहां तक FIA का ताल्लुक है वो तो अपना काम कर रही है और उसको कोई रुकावट नहीं है। ये तो एक तहकीकात जो एक प्राइवेट पार्टी के लिए कर रहे हैं वो मामला चल रहा है। इसकी जैसा मैंने कहा कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस रिपोर्ट की, ना इस रिपोर्ट के फैसले पे किसी को आप सजा दे सकते हैं या उसको बरी कर। चले इधर रुकिएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर की क्लैरिटी के लिए इधर रुकिएगा। हामिद मीर साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में जब बातें आगे बढ़ी, वो ग्रुप पूरा आया, पंजाब में भी वो लाहौर में बैठ के मिलते रहे,
تو اسی کانٹیکسٹ تو بظاہر یہی تھا جب اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ کام نہیں کرنے دیا گیا، اب کہہ رہے ہیں 3 سال کے بعد تو وزیر اعظم اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں. یہ پیغام اس گروپ کو ہے جو ایم این ایز ایم پی ایز پر مشتمل ہے، یا یہ پیغام کسی اور کے لیے ہے؟ راجہ صاحب، بہت سی چیزوں کا آپ کو بھی پتا ہے، اور وہ جن چیزوں کا آپ کو پتا ہے نہ وہ آپ بول سکتے ہیں نہ ہی میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہم بول دیں گے تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. ہمارے لیے تو مسئلے ہو جائیں گے، اداروں کے لیے بھی ہو جائیں گے، تو اس لیے ذرا محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے میڈیا اتنا آزاد تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اسد عمر صاحب نے بات کی ہے وہ بات عمران خان صاحب ہی کی ترجمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ اور بھی معاملات ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک تاثر مل رہا ہے کہ شاید انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. مثلا دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو قاضی فائز صاحب والا کیس ہے، مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ میری خود ان سے بات ہوئی تھی فروری 2019 میں. میں نے ان سے پوچھا تھا جی کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے جا رہے ہیں، کوئی ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں. مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پاگل ہوں، میں اتنے اور معاملات میں پھنسا ہوا ہوں، میرے پاس اکانومی کا چیلنج ہے اور چیلنجز ہے، میں ججوں کے خلاف کیوں لڑوں گا، میں کوئی کاروائی نہیں کر رہا. لیکن تھوڑے دن کے بعد کاروائی ہو گئی. تو یہ جو بھی قاضی فائزہ کے خلاف ہوا ہے، عمران خان کا تو کوئی پھٹا نہیں تھا. اب اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ عمران خان صاحب پہ آ گیا ہے. جو وکلا کی تنظیم ہے وہ بھی ان کو مرد الزام ٹھہرا رہی ہیں، میڈیا بھی ان پہ تنقید کر رہا ہے، اپوزیشن بھی انہیں پہ تنقید کر رہی ہے، وہ بول نہیں سکتے. اب پنجاب کا معاملہ ہے، جو ہے پنجاب میں گورننس اچھی ہے بری ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اگلے الیکشن میں عوام کر دیں گے. لیکن عمران خان صاحب پر ایک دباؤ ہے کہ جی چیف منسٹر کو آپ ہٹائیں. اسی کانٹیکسٹ میں یہ جہانگیر ترین صاحب بھی آ جاتے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق، بلکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں یا ساؤتھ پنجاب سے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنے طور پہ سب کچھ نہیں کر رہے. تو اس صورتحال میں ایک ایسا وزیر، حکومت کا سینئر وزیر جو پہلے وزیر خزانہ تھا اور عمران خان صاحب کو اسے ہٹانا پڑ گیا، اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ کو لانا پڑا. حفیظ شیخ نہیں چلے، اب حفیظ شیخ کو ہٹایا، اس کی جگہ پہ شوکت ترین صاحب آ گئے. تو اسد عمر صاحب کو بھی پتا ہے، اسد عمر صاحب کو بھی پتا ہے کہ مجھے بھی عمران خان نے نہیں ہٹایا تھا، کسی اور نے ہٹایا تھا. تو اس لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو یقیناً کسی کو پیغام ہی دے رہے ہیں نا وہ. اچھا، نہیں، ایک چیز آپ نے کی، میں تھوڑی سی آپ سے وضاحت چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ پنجاب میں پریشر ہے چیف منسٹر کو ہٹانے کے لیے، جہانگیر ترین بھی آ جاتے ہیں. آپ کے خیال میں جہانگیر ترین ہٹانا چاہ رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب کو، یا ابھی مزید ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جہانگیر خان ترین کے گروپ والوں نے تو بزدار صاحب کو ووٹ دیا تھا. نہیں، اس میں راجہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ تو لیٹ آئے ہیں سارے کھیل میں. یہ جو ایم پی ایز اور ایم ایل اے جو ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت، ان میں سے آپ کو میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں کہ پچھلے سال پر دباؤ ڈالا تھا اور ناز نخرے کیے تھے، اور اس وقت بھی ان کے ناز نخرے برداشت کیے گئے تھے. اس وقت بھی راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ انہوں نے میڈیا پر آ کے کہا تھا جی کہ پاکستان میں کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے. اس وقت بھی جو ہے بہت سے ایم پی ایس جو ہیں انہوں نے گروپ بنا لیا تھا. اور اس سال بھی جہانگیر ترین صاحب کا واقعہ ہونے سے پہلے یہ جو اکثر ایم پی ایس ان کے ساتھ ہیں، ان میں سے اکثر ایم پی ایس جو ہیں یہ اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب کے خلاف چارج شیٹ کر چکے ہیں. اب یہ سارے اکٹھے ہو کے جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب خرم لغاری صاحب جو ہیں وہ تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو وہ بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے وہ عثمان بزدار صاحب پہ کرپشن کا الزام لگا چکے ہیں. بالکل، اور بھی جو ایم پی ایس ہے وہ الزام لگا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جہانگیر ترین کی محبت نہیں ہے، ایکچولی ان سب کا پرابلم جو ہے وہ عثمان بزدار ہے. اور یہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے یہ جہانگیر ترین کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ایک پلیئر بنا دیا گیا. لیکن کیونکہ لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا جناب کہ ہم پنجاب میں کسی نو کانفیڈنس کی حمایت نہیں کریں گے، تو اس لیے اب ان کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا. تو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں. اور خان صاحب کا خیال ہے اور اسد عمر کا خیال ہے کہ لڑانے والا کوئی اور ہے. چلیں ادھر رکیے. تارڑ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ سارے کانٹیکس میں اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کابینہ میں اسد عمر تو بڑے قریب ہیں وزیر اعظم کے.
क्या लेकिन नून लीग कहती है, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, जो बार बार कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा है कि जी नहीं ये अभी और चलें, अपनी मुद्दत पूरी करें। एक सिटिंग हुकूमत कुछ और से सोच रही है, अपोजिशन कह रही है कि नहीं नहीं जी आप जो है आप अभी चलाएं काम को। नहीं, वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करती थी कि हम उन्हें किसी और तरीके से हटाना नहीं चाहते। वो अगर खुद घर जाना चाहते, अगर उनका शौक पूरा हो गया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये हकीकत भी है, ये जो सियासत है ये इसमें और खेल में बहुत फर्क है। क्रिकेट खेलने में या किसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट चलाने में और मुल्क चलाने में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को भी इसका अदराक हो गया है और हो सकता है कि अब वो शौरी तौर पे ये सोचते हो कि मैं इससे पहले कि मैं मुल्क का और ज्यादा नुकसान करूं, मुझे खुद इस गेम में से निकल जाना चाहिए। आप देख लें नहीं वो नुकसान करने के बारे में नहीं कहते। तारड़ साहब प्लीज क्लैरिटी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें तो काम अगर नहीं करने दिया गया, वो कहते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें अगर डाली गई तो फिर हम असेंबलियां तोड़ देंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। वो ब्लैकमेलिंग के हवाले से कह रहे हैं। तो फिर वो नाम ले देना उनका जो उन्हें काम नहीं करने देते। हमने तो लिया, हम पे फतवे लग गए, वो ले दे नाम उनका। मीर साहब ने तो सारा कूजे को दरिया को कूजे में बंद कर दिया, अहमद मीर साहब ने। अलविये ये है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं उनको चलने नहीं दिया जाता और चीजों को अपनी मर्जी से चलाया जाता है। अब वो बनाने वालों ने भी खुद फ्रस्ट्रेट हो गए और वो समझ रहे हैं कि ये उनके बस का खेल नहीं है, हमसे गलती हो गई है। मेरे ख्याल में ये आने वाले और लाने वाले दोनों के लिए एक सबक है और ये सियासत का एक सबक है जिसे ज़हन में रखना चाहिए कि अवामी नुमाइंदों को अवामी मैंडेट के साथ ही आना चाहिए, किसी की बैसाखी पे नहीं आना चाहिए। तारड़ साहब इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि टिकटों की तकसीम के वक्त उन्होंने गलत फैसले किए और काबीना के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं वजीर उनको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी जरूर सोचना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। हामिद मीर साहब, ये वुज़रा की बात की वजीर आज़म इमरान खान ने, वुज़रा के हवाले से वो कहते हैं कि इसको वजीर रखना चाहिए था, उसको नहीं रखना चाहिए था। ये किन वजीरों की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि पर्टिकुलरली किस वजीर की बात कर रहे हैं, लेकिन देखे ना कुछ वजीर जो हैं वो उन्होंने रखे फिर उनको हटाया। जब से वो वजीर आजम बने हैं तो अब तक 6 दफा वो कैबिनेट में तब्दीली कर चुके हैं और 6 दफा अगर वो कैबिनेट की तब्दीली करते हैं और उसमें 4 दफा उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किया है, उसमें 3 दफा उन्होंने अपना वजीर इत्तलात जो है उसको तब्दील किया है, दो मरतबा उन्होंने अपना इंटीरियर मिनिस्टर तब्दील किया है। ठीक है ना, तो जाहिर बात है इससे लग रहा है कि वो कोशिश करते हैं कि उनको रिजल्ट मिले, जो जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती फिर वो उसको हटा देते हैं। अब जिस तरह ये आपने गुफ्तगू का आगाज NA 249 से किया था, जी। तो 249 से जो जीते थे साहब, उनका नाम था फैसल वाडा। फैसल वाडा साहब जो है जब सेनेटर बने तो सेनेटर बनना था तो उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। अब आप देखें कि जब वहां पे इलेक्शन हो रहा था तो वहां पर ये चीज सामने आई कि वहां का सबसे बड़ा मसला पानी है और फैसल वाडा साहब के पास वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री थी, तो वो पानी के वजीर थे, लेकिन उनके अपने हल्के में पानी का इतना बड़ा मसला है तो उनको चाहिए था कि अपने हल्के में उस पर तवज्जो देते। अगर वो तवज्जो देते तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो दोबारा इस सीट को दोबारा जीत सकती थी। तो इससे मुझे लगता है कि शायद उनका इशारा उनकी तरफ हो सकता है उनका इशारा जो है वो एजाज शाह साहब की तरफ हो कि एजाज शाह साहब। एक बात है अगर फैसल वाडा से नाराज होते तो इमरान खान अपने असूलों को कुर्बान करके उनको सेनेटर ना बनाते। आपको पता है जब सेनेटर बन रहे थे कितनी तनकीद हो रही थी कि एक आदमी ने अगर इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला है तो उसको बचाने के लिए सेनेटर बनाया जा रहा है। अच्छा राजा साहब, आपको पता है, मैं बड़े अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, बड़े एतमाद से, आपको पता है कि एजाज शाह साहब को वजीर दाखिला इमरान खान ने नहीं बनाया था। ठीक है, मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ, आप मुस्कुरा पड़े ना, आपको भी पता है। ठीक है ना, जिन्होंने एजाज शाह साहब को एक एक्सेप्शन है ना। अब आप मेरी बात से भी एग्री करेंगे ना कि एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक बात कंप्लीट करने देना जी, भाई मेरी बात तो कंप्लीट करने देना। अब वो एजाज शाह साहब ने नवंबर 2020 में TLP के साथ मुआहदे पे दस्तखत कर दिए और दस्तखत करके
وعدہ کیا کہ جناب ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں اب. تو شاید عمران خان صاحب کا اشارہ اعجاز شاہ صاحب کی طرف ہو کہ یار اس کو مجھے وزیر داخلہ نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے تو نہیں لگانا تھا، لگوایا کسی اور نے تھا اور اس نے جا کے دستخط کر دیے. میرا خیال ہے ان کا اشارہ اعجاز شاہ صاحب. اور یہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں نا، فارورڈ بلاک بنا ساؤتھ پنجاب صوبے کے نام سے، صوبہ جنوبی پنجاب محاذ صوبہ کے نام سے 22 ٹکٹیں ان کو دیں اور ان میں سے وہ جیت کے بھی بہت سارے آ گئے. اور بھی ٹکٹیں اپر پنجاب سے، ان کا اپنا بورڈ تھا. مثلا صداقت علی عباسی پریزیڈنٹ تھے نارتھ پنجاب کے، ان کو ہٹا کے راجہ عامر کیانی صاحب کو بنایا گیا، ان کو وزارت سے بھی پھر ہٹایا گیا. تو اب یہ فیصلے ٹکٹوں والے تو عمران خان کے اپنے تھے نا. اگر صرف اعجاز شاہ کسی اور کی مرضی سے وزیر بنائے تو ٹکٹیں تو خود دی تھی نا. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے، اگر عمران خان صاحب پبلکلی اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہم ان پر دن رات تنقید کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ میں تو ان پہ بہت تنقید کر رہا ہوں آج کل. لیکن یہ ان کی بات مجھے اچھی لگی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب میرے سے غلطی ہوگی، میں سوچتا ہوں کہ مجھے اس کو وزیر نہیں لگانا چاہیے تھا، اس کو ٹکٹ نہیں دینی چاہیے تھی. اچھی بات ہے کہ ایک شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے اور وہ اپنی غلطی کو چھپا نہیں رہا، وہ پبلکلی اس بات کو کر رہا ہے. تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اٹس اے گڈ سائن، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آدم نذیر تارڑ صاحب، وزیر اعظم عمران خان اب برملا کہہ رہے ہیں، وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں نے غلطی کی تھی اس وقت جب ٹکٹیں تقسیم کی تھیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس کو وفاقی وزیر بنا دیا ہے تو نہیں بنانا چاہیے تھا. ایک لیڈر جب اپنی غلطیاں تسلیم کر لے تو اس میں اصلاح کا پہلو تو نکلتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل نکلتا ہے. کاش کہ وہ فیصلے ان کے اپنے ہوتے. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی تقسیم کس نے کی اور کہاں کے بیٹھ کے ہوتی تھی اور کس طرح فیصلے تبدیل ہوتے تھے. اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کابینہ کی تبدیلیاں بھی کہاں سے ہو کے آتی ہیں. ہم تو پہلے دن سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے مسلط کریں گے لوگوں کو تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. باقاعدہ پارلیمانی بورڈ تھا پی ٹی آئی کا. مجھے یاد ہے مرکز کا اور تھا، ہر صوبے کا اور تھا. اسحاق خان خاکوانی کی تجویز تھی کہ ہر صوبے کا علیحدہ ہو، بن گیا تھا. خاکوانی صاحب آج بھی گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی. تو پارلیمانی بورڈ واز ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. وہ دیکھیے نظر آنے میں تو سارا یہی تھا، لیکن سارے لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہے کہ فیصلے کئی اور پہ ہوتے تھے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج انہیں اس کا احساس ہوا ہے بھرپور طریقے سے اور وہ بول پڑے ہیں. کاش کہ یہ چیزیں رک جائیں، یہ نہ ہوں، اور یہ جب تک لیڈرز نہیں روکیں گے یہ چیزیں نہیں رکیں گی. بیرسٹر علی ظفر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں وزیر یا ٹکٹوں کے حوالے سے مجھے پچھتاوا ہے، اور حامد میر صاحب نے صحیح کہا کہ میں بھی یہی کہہ رہا تھا پہلے کہ انہوں نے تسلیم کیا اپنی بات کو. لیکن غلطیوں پہ غلطی تو نہیں کرنی چاہیے نا. پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کسی وزیر کی کارکردگی پسند نہیں آئی اور اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ اوپنلی بات کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے بڑی ایک اچھی بات ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور حامد میر صاحب نے بھی فرمایا. نہیں پھر ان کو نکال دینا کابینہ سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی پہ غلطی نہ کریں، کابینہ سے نکال دیں پھر ان کو. انہوں نے، آپ نے دیکھا ابھی آپ وہی تبصرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے کافی تبدیلیاں کی ہیں اپنی کابینہ میں. ہو سکتا ہے مزید بھی کریں، لیکن یہ پروگریٹو یا یہ فیصلہ یہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. وہی لیڈر ہیں، وہی پارٹی کے بھی انچارج ہیں. تو یہ چیزوں کا فیصلہ کہ کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی غلطی پہ چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، نہیں کرنا، نکالنا ہے، نہیں نکالنا، کسی اور کو لانا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بہت ساری کنسیڈریشنز دے کے. یہ میں اور آپ شاید باہر بیٹھ کے ہم تبصرہ تو کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے، اس کو نہیں آنا چاہیے، لیکن اندر کی کیا پوزیشن ہے اور وہ کتنا ضروری ہے اس چیز کو تبدیل کرنا یا تبدیل کیا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہی وزیر اعظم صاحب، یہی عمران خان صاحب مجھے بتایا کرتے تھے، حامد میر صاحب کو بتایا کرتے تھے، 22 کروڑ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، ہماری پوری ٹیم ہے اور ٹیم کے ذریعے ہم چلیں. میں اب 100 دن 200 دن 6 مہینے کی بات نہیں کر رہا، لیکن بتایا کرتے تھے کہ ٹیم انٹیکٹ ہے، ٹیم قابل ہے، ٹیم ڈیلیور کرے گی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے اشارے دیے جا رہے ہیں.
کہ اسمبلیاں توڑنے کی جہاں بات آپ میں سن رہا تھا یہ تبصرہ وہ اسد عمر صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا، وہی اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسمبلیاں صرف اس سچویشن میں توڑی جاتی ہیں جب الیکشن قریب ہو، اس کی ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت انیوژل سرکمسٹانس ہو، بڑے عجیب و غریب سچویشن ہو جائے تو پھر خدا نخواستہ وہ ٹوٹتی ہیں. تو انہوں نے پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی. آپ کے خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں اس وقت؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ غیر معمولی حالات ہوں، بہت کوئی ایمرجنسی ہو. ابھی تو ایسے بالکل حالات نہیں جی، میری نظر میں کوئی بالکل ایسے حالات نہیں ہیں. ہاں جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن کے دن ہی جو شیڈیول ڈیٹ ہو اسی سے کرائیں. آپ تھوڑا پہلے بھی کرا سکتے ہیں اس کو اب سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے. لیکن ابھی تو الیکشن بہت دور ہے. ابھی تو جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ ان کی ریزلٹ آنا شروع ہوں گے اور انشاءاللہ الیکشن کے قریب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ معیشت ہماری بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پالیسیز جو ہیں یہ واقعی ہی درست تھیں. بہت شکریہ بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ جناب حامد میر صاحب، آپ نے وقت دیا. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ تناؤ رہے. بڑا اچھا جیسچر دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے کل پنجاب کی وزیر صحت اور پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی صحت کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے دعا کی اور یہ بھی ساتھ کہا کہ آپ ایک ماں ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ماں کو کیا تکلیف ہوا کرتی ہے. یہ بڑی اچھی بات تھی. حالانکہ مریم نواز صاحبہ جب اپنی ماں کا ذکر کرتی ہیں تو انہیں ضرور یہ بھی یاد آتا ہوگا کہ ان کی ماں کو یعنی بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو تو مر کر بتانا پڑا تھا کہ واقعی وہ بیمار ہیں. غلطیوں کا اگر اعتراف کیا جا رہا ہے تو ایسی اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، ان کا بھی کم از کم اگر اعتراف نہیں تو ازالہ کیا جانا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.